پاکستانی سیاست میں علماء کرام کے طبقے سے بہت کم سیاستدان اس کمال تک پہنچے جو مولانا فضل الرحمان کو حاصل ہے۔ ہماری سیاست میں دینی پس منظر کے ساتھ کوئی بھی کردار ادا کرنا آسان کام اس لیے بھی نہیں ہے کہ لوگ علماء کرام سے بہت بلند اخلاقی معیار کی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں جو سیاست میں قائم کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ ہمارے بہت سے ذہین اور باشعور علماء کرام انہی توقعات کو پورا کرنے کی کوشش میں بہت سے سیاسی نقصانات اٹھاتے رہے، جن میں خود مولانا فضل الرحمان کے والد گرامی جناب مفتی محمود بھی شامل ہے۔ مولانا کا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے اپنے والد کی سیاست کو سامنے رکھ کر بہت کچھ سیکھا۔ آج ان کی سیاسی مہارت پر پاکستان کے بڑے سے بڑے سیاستدان بھی رشک کرتے ہیں۔ مولانا کی زندگی میں سخت ترین لمحات کون سے آئے؟ اپنے ہم اثر سیاستدانوں کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ پاکستان کے نوجوان طبقے کے لیے کیا ان کے پاس مستقبل کے حوالے سے کوئی اچھی خبر ہے؟ آج ہم اس کی تلاش کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان سابق چیف منسٹر خیبر پختونخوا، مولانا مفتی محمود صاحب کے سب سے بڑے صاحبزادے ہیں اور ڈیرہ اسماعیل خان کے نہایت ہی معتبر دینی اور سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اپنے والد کی وفات کے بعد پہلے جمعیت علماء اسلام کے سیکرٹری جنرل اور بعد میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے امیر بنے اور اب تک اس عہدے پر برقرار ہیں۔ 1988، 1993 اور 2002 میں ڈیرہ اسماعیل خان سے اور 2008 میں بنوں سے چوتھی مرتبہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ 1990 اور 1997 کے انتخابات میں شکست کی وجہ سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب نہ ہو سکے۔ 1993 میں محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت میں اسٹینڈنگ کمیٹی برائے امور خارجہ کے چیئرمین رہے۔ 2004-2007 تک قومی اسمبلی کے قائد حزب اختلاف رہے اور اس وقت مولانا فضل الرحمان پارلیمنٹ کی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین۔ مولانا فضل الرحمان کی شخصیت پر سب سے گہرے اثرات ان کے والد جناب مفتی محمود نے چھوڑے۔ ان کی وفات کے بعد سیاست میں آنے کا حتمی فیصلہ مولانا نے کب کیا؟ خاندانی ماحول میں تو سب سے زیادہ اثر والد صاحب کا ہی ہے۔ سیاسی میدان میں ان کا جو قوت استدلال تھا اور جس سنجیدگی کے ساتھ وہ معاملے کو لیتے تھے، اور اس میں ایک میاں روی کا جو ایک تعصب تھا ان سے جو ابھرتا تھا، تو وہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے لیے اس وقت وہ بہرحال آئیڈیل ہیں۔ سیاست میں آنے کا فیصلہ آپ کا جو تھا، آپ کے والد کی وجہ سے یہ بھی ان کی شخصیت کا اثر ہے یا آپ کا اپنا اس پہ یہ تھا جی کہ ہم نے تو ابھی سوچا بھی نہیں تھا کہ دنیا میں وہ نہیں ہوں گے اور ہم ہوں گے یہ تو سوچا بھی نہیں تھا جی، اور جیسے ایک ناگہانی سائقہ ہوا تو بہت ہلا کر رکھ دیا ہمیں جی، اور یقین جانیے کہ بالکل ایک جیسے مستقبل میں ایک تاریکی چھا گئی جی کہ اب کرنا کیا ہے جی۔ وہ پہلا احساس جو والد کے جانے کے بعد آپ کو ہوا وہ کیا تھا؟ والد صاحب کے جانے کے فوری بعد جب میرے چھوٹے بھائی کو پتہ چلا اور وہ رونے لگ گئے تو میں نے ان سے کہا نہیں، میرے والد نے سارے جہان کے غم جھیلے، آج ہم ان کا یہ غم ہم بھی برداشت کریں گے۔ وہ اثرات جو آپ کے اختیار میں نہیں ہیں وہ تو بڑے کربناک تھے، اور ایک دم سے اتنا بڑا سایہ، گھنا سایہ سر سے اٹھ جائے تو احساس تو ہوتا ہے جی فوری طور پر۔ لیکن جماعت نے پھر مجھے کھینچا کہ تم جماعتی کام کی طرف آؤ، اور اس کام میں ایک عرصہ گزرا میرا کہ مجھے تردد رہا، لیکن چونکہ مفتی صاحب کی جو دنیا سے جاتے وقت سیاسی سوچ تھی اور ماشاء اللہ کے خلاف جو انہوں نے بالکل ایک آخری فیصلہ دے دیا تھا، اور جس سے کہ جماعت کو بھی آگاہ کیا اور پارٹی کے شورا نے بھی ان کو سپورٹ دیا، اس میں اختیارات دے دیے، ایک ملک کی سطح پر بڑا ایک ایسا اتحاد کہ جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہو اور جمہوریت کے لیے ہم جدوجہد کریں، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ پیپلز پارٹی یا بھٹو صاحب سے جو ہمارا معاہدہ تھا وہ ہمارے درمیان طے تھا، تو ہم معاہدے پہ عمل کے پابند ہیں۔ اگر اس معاہدے پر ضیاء الحق پابند رہتا اور اس شرائط پر وہ سارا کچھ ہمیں دے دیتا
تو شاید ہم بہت سی چیزوں پہ تسامح بھی کر لیتے، چشم پوشی بھی کر لیتے، اور اس انتظار میں ہوتے کہ اس معاہدے کے تحت اب انتقال اقتدار جو ہے وہ قوم کو ہو رہا ہے. لیکن جب وہ چیز نہیں دیکھی انہوں نے تو پھر ان کا خیال تھا کہ مجھے اس معاہدے پہ عمل کرنا، میں اس کا پابند ہوں. اور پھر چونکہ معاہدہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا تو اس وقت جو پی ایل اے کی جماعتیں تھیں اور بشم ان کے درمیان پھر ایک نئے اتحاد پر بات چیت ہونے لگی. تو وہ چونکہ ہمارے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا تو یہ ایک ذہن میں تھا کہ ان کی یہ سوچ تھی، اور اس حوالے سے ہم نے بغیر کسی ابہام کے مفتی صاحب کی سوچ کو آگے بڑھایا، اور پھر اس کے بعد اگر ایم آر ڈی بھی بنی تو ہم اس میں شریک ہو گئے. کبھی آپ نے محبت کی ہے؟ محبت ہو، نفرت ہو، غضب ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں انسانی زندگی، اور صرف انسانی نہیں بلکہ حیوانی جبلت ہے بحیثیت ایک جاندار کے، اور پھر انسان جو ہے اس کو مینج کر سکتا ہے. جی حیوان جو ہے اس کو کنٹرول نہیں ہے، اپنے غضب پر بھی، اپنی محبت پر بھی، اپنے شہوت پر بھی، اپنے تمام خواہشات پر. لیکن انسان جو ہے اس میں ایک قوت پیدا کر دی گئی ہے کہ وہ اعتدال میں رہے اور اعتدال کی حدود سے آگے نہ جائے. گی ایک انسان سے بھی آپ متاثر ہو سکتے ہیں، نفسیاتی طور پر آپ کسی کی خوش اخلاقی سے، کسی کے حسن سے متاثر ہو سکتے ہیں، اور لیکن وہ چیزیں انسان کی زندگی کا لازمہ ہے. اس میں ہمیں ایسے حدود میں جانا کہ جس میں یا تو شریعت اس کا انکار کرے یا ہماری سوسائٹی اس کا انکار کرے، اس حدود میں جانا یہ پھر انسان پر ہے کہ وہ کتنا ضبط میں رکھ سکتا ہے اور ان کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکتا ہے. تو خدا کا فضل ہے کہ اس حوالے سے جب ہم کسی باہر کی انسانی قوت کے جبر کو نہیں تسلیم کرتے تو اپنے اندر کی انسان کے اس جبر کو بھی ہم تسلیم نہیں کرتے. سے تجزیہ نگاروں اور پاکستانیوں کی نظر میں پاکستانی سیاست کا شجر اب ہرا بھرا نہیں رہا بلکہ بنجر ہو چکا ہے، جس پر خوبصورت پرندے نہیں محض چیلیں بسیرا کیا کرتی. کیا یہ تاثر درست ہے؟ بنیادی بات یہ ہے جی کہ ہم ابھی تک ایک قوم نہیں بن سکے. برصغیر کی پوری تاریخ میں ہم نے ایک قوم کے نام پر، مسلمان قوم کے نام پر ملک حاصل کیا، لیکن اس وقت برصغیر میں ہم ہی ہیں جو ایک قوم نہیں ہے. اگر ایک قوم ہے تو وہ ہندو ہے. تو پھر پاکستان کے اندر چلو بچا کچا پاکستان جو ہمارے ہاتھ میں آیا، اس میں بھی پھر ہم ابھی تک قوم نہیں بن سکے. چنانچہ قومیتوں نے قوم کی جگہ لے لی، علاقائیتوں نے قوم کی جگہ لے لی، لسانیتوں نے قوم کی جگہ لے لی، فرقواریت نے قوم کی جگہ لے لی. یہ چیزیں جو قوم کی تقسیم کے عوامل تھے وہ پروان چڑھے، اور جو قومی وحدت کا تصور تھا اس طرف ہم نہیں جا سکے. چنانچہ ایک فلاحی ریاست کا جو ہمارا ایک تصور تھا وہ پروان نہیں چڑھ سکا، اور ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کے حوالے سے ہم زیادہ متعارف ہوتے رہے. 1947 میں ہونے والے فسادات اور ان کے نتائج آج بھی ہمارے اجتماعی شعور کا حصہ ہیں. مولانا بھارت کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہیں؟ میں اور آپ تو دوسری نسل ہیں. جب تقسیم ہو رہی تھی اس وقت تو شاید ہمارے بزرگوں کو وہ حالات سامنے ہوں، اس کا مشاہدہ کر رہے ہوں. ہمیں تو بنا بنایا پاکستان ملا ہے. ایک تو 65 سال کے بعد ہمیں سن 47 سے باہر آ جانا چاہیے، اور ایک تو 65 سال کے بعد یہ کانگریس کو اپنے دماغ سے اتار دینا چاہیے. اب ہم پاکستان ہیں، پاکستانی ہیں، اور پاکستانی حوالے سے ہم نے اس بات کو سوچنا ہے کہ ہم نے اس ملک کو کس طرح آگے بڑھانا ہے. ہندو کا اگر مذہب ہے تو وہاں اونچ نیچ کا تصور بھی ہے اس کے مذہب میں، اور پھر وہ جب مذہب کے اندر رہتے ہوئے اس کو پھر مینج کرنے بھی جانتے ہوں گے نا کہ ہمارے اندر جب یہ چیز ہے تو اس کو مینج کیسے کیا جائے. لیکن پھر بھی ہندوستان کے اندر بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ اچھوت قوم میں بھی ایک احساس پیدا ہو گیا ہے کہ ہم قوم ہیں اور ہم قوم کا حصہ ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں پاکستان میں بھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اقدامات کریں تو حاصل کر سکتے ہیں. کہ ہم فرقہ واریت کی طرف ہم بڑھ گئے، ہم علاقائیت کی جانب بڑھ گئے، ہم قومیت پرستی کی جانب بڑھ گئے. ظاہر ہے کوئی عوامل ایسے ہوں گے جس کی وجہ سے ہم بڑھے. وہ عوامل آج آپ کو دکھائی دیتے ہیں کہ ویسے ہی موجود ہیں یا بڑھ گئے. وہ عوامل کون سے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں جی کسی زمانے میں آپ کے یہاں یہ صوبائیت نہیں تھی جو آج ہے.
کسی زمانے میں آپ کے ہاں یہ علاقائیت نہیں تھی جو آج ہے. کسی زمانے میں آپ کے ہاں یہ جو قومیت ہے، برادریاں ہیں، یہ نہیں تھی جو آج ہے. کسی زمانے میں یہ جو تفریق ہے شیعہ سنی کے حوالے سے جو یہ اتنی اس عروج پہ نہیں تھی جو آج ہے. لیکن پھر بھی کچھ قوتیں ملک میں موجود ہیں جو ان کی حوصلہ شکنی کرنا چاہتے ہیں. اب حالات ان قوتوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں. یہ حالات، یہ ایک تقابل چل رہا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ایک کوشش کی حد تک ہم مکلف ہیں کہ ہم یکجہتی ایک قوم کے تصور کے ساتھ، کیونکہ ملک ہم نے ایک قوم کے نام پہ حاصل کیا ہے، تو پھر ہماری اسٹریٹجی بھی وہی ہونی چاہیے کہ جس میں ہم ایک قوم بن سکیں. اور اگر اس کے متضاد کوئی پالیسی آئے گی تو پھر یہ اس پر بحث ہوگی کہ ہم نے جو حاصل کیا تھا کیا اس میں کہیں کوئی کمی کمزوری تو نہیں رہ گئی. بلوچستان کی طرف آئے، بلوچستان میں یعنی شورش زدہ علاقہ، ٹربل وہاں پہ ہے، موجود تھی. لیکن پھر ہم نے یہ دیکھا کہ خود کوئٹہ کے لوگوں نے، جو افسوسناک واقعہ ہوا اس کے بعد انہوں نے لاشیں رکھ کے خود مطالبہ کیا کہ فوج کے حوالے کیا جائے شہر. تو کیا بلوچستان کو براہ راست فوج کے حوالے کرنا جو ان کا مطالبہ تھا، مطلب وہاں کے لوگ ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوج کے حوالے کیا جائے؟ فوج کا چونکہ ابھی تک ارادہ نہیں ہے اس لیے فوج کے مطالبے ہو رہے ہیں. کراچی میں ابھی تک فوج کا ارادہ نہیں ہے تو کئی گوڑوں سے مطالبہ آتا ہے کہ فوج آ جانی چاہیے. اور جہاں پر فوج ہے وہاں تو کوئی یہ کہہ دے، وہاں سے فوج نکلنے کی بات کریں گے، کوئی کہہ تو دے. وہاں لاشیں رکھی گئیں، ان کا مطالبہ مانے گیا، پوری حکومت ختم کر دی گئی. اور گزشتہ رات جب قبائلی لوگوں نے لاشیں لے آئے تو ان کو مارا پیٹے بھی، ان کی لاشیں بھی چھین لیا اور کوئی بات تو کر کے دکھائی. تو وہاں پر زیادہ قتل ہو رہے ہیں جی. وہاں پر سینئر منسٹر ہمارا چلا گیا ہے، پارلیمنٹ کے ممبران چلے گئے ہیں پختونخوا میں. اور کراچی میں روزمرہ کا ریشو جو ہے وہ 15 اور 20 کے درمیان ہے قتل کا جی. جبکہ صبح پختونخوا میں تو بہت زیادہ ہے جی. پختونخوا میں تو میرے خیال میں 8-10 سال کے اندر میرے خیال میں کوئی ہمارے 35,000 لوگ چلے گئے ہیں. پورے ملک کے اندر جو اس حوالے سے کوئی 50,000 تک اب اس کی تعداد پہنچ رہی ہے. تو یہ جو ہم اپنے ملک کے اندر انسانوں جانوں کے ضیاع کے عمل پہ چل رہے ہیں، اب یہ اس کو کہہ جائے کہ ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں. ریکوڈیک کے بارے میں بتائیے گا، آپ کی کیا معلومات ہیں بلوچستان میں؟ ریکوڈیک کا جو معاملہ ہے یہ ایکچولی کیا ہے، خراب کہاں ہوا ہے؟ اس سلسلے میں تو معاملہ عدالت میں رہا اور عدالت نے جو غیر ملکی معاہدات تھے اس کو منسوخ کر دیا. اس کا معنی یہ ہے کہ غیر ملکی معاہدات کے تحت اب اس کی مائننگ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اب کے بعد جو ہے وہ پاکستان جو ہے خود اس کے لیے کوئی وسائل مہیا کرے اور اس کے تحت جائے گی. میرے جو ذاتی اسٹڈی ہے اس حوالے سے وہ بھی یہی ہے کہ یہ جو ذخائر ہیں ریکوڈیک کے، یہ بھی خود پاکستان کے لوگوں نے اس کی دریافت کی تھی اور غالباً 1978 میں یہ دریافت ہوئے تھے. بعد میں باہر کی کمپنیوں کو لیز پہ دی گئی ہے یہ زمین جی. اب بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ جو باہر کی کمپنیوں کو یہ لیز دی گئی، انہوں نے 17 سال کے بعد ایک رپورٹ بنائی اور 17 سال کی رپورٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ صرف 3 کلومیٹر ایریا میں گولڈ اور کاپر اور یہ چیزیں ہیں. تو یہ ایک بڑا جھوٹ تھا، کیونکہ جو ہمارے ماہرین کی رائے ہے اس کے مطابق 3 کلومیٹر نہیں بلکہ 415 کلومیٹر کا ایریا ہے جو اس ذخائر سے بھرا پڑا ہے جی. تو یہ ایک بڑی غلط قسم کی ایک رپورٹ تھی تاکہ وہ پورے اس ریکوڈیک پہ بھی قبضہ کر لیتے اور صرف وہاں اسی 3 کلومیٹر میں پاکستان کو حصہ دیتے اور باقی بھی نہ دیتے جی. اور پھر یہ کہ ظاہر ہے جی کہ جب آپ اس کی مائننگ کریں گے تو پھر اس کے بعد اس کی جو صفائی ستھرائی ہوگی اور ریفائننگ ہوگی اور پھر مارکیٹنگ ہوگی تو وہ بین الاقوامی ریٹ پر پاکستان کو بیچیں گے، یعنی کوئی رعایت بھی پاکستان کو اس حوالے سے نہیں دی جائے گی. تو یہ دن دہاڑے کا ایک ڈاکہ تھا جو پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی. اور میرا خیال یہ ہے کہ اب ہمیں کم از کم ملک کے اندر منظم ہونا چاہیے. جو بین الاقوامی سطح پر یہ کمپنیاں جاتی ہیں اور وہ ہمارے خلاف جو ہے وہ مقدمات دائر کرتی ہیں اور کہتے ہیں ثالثی کی طرف جائیں، یہ بین الاقوامی مالیاتی ادارے ان کی پشتنائی کر رہے ہیں تاکہ پاکستان اپنے ریسورس تک رسائی حاصل نہ کر سکے اور یہ وقت کے ساتھ ڈیلے ہوتی رہے اور پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو سکے.
یہی صورتحال پاکستان میں سیاسی ماحول کو غیر مستحکم بنانے کے لیے بھی ہو رہی ہے کہ ملک کے اندر ایسی صورتحال پیدا رہے کہ جس میں سیاستدان اس قابل نہ ہو سکے کہ وہ ملک کے ریسورسز کو اور وسائل کو منظم کر سکے، جس پہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں داخلی طور پر ہماری باہمی داخلی استحکام کی ہمیں ضرورت ہے۔ صرف ووٹ کی سیاست کرنا اور صرف اس بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی مول لینا کہ میں اقتدار تک پہنچ جاؤں یا آپ اقتدار تک پہنچ جائیں، تو یہ شاید ہمارے ملک کے لیے اس وقت کافی نہیں ہے۔ کہا کہ ہمارے ہاں اتنی دہشت گردی کا اور فرقہ وارانہ قتل جو ہو رہے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ کوئی اس کا حل ممکن ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اس کے اصل عوامل کو تلاش کیا جائے۔ فرقہ واریت کیوں اٹھتی ہے، تو اس کے جو اٹھنے کے اسباب ہیں ان کو روکا جائے۔ آپ کی نظر میں کون سے اسباب؟ لسانیت کیوں اٹھتی ہے، اس کے اسباب کو روکا جائے۔ علاقائیت کیوں پیدا ہوتی ہے، ظاہر ہے اس میں محرومی کے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کوئی بھی کسی بھی حوالے سے اگر آپ کسی کو محروم کریں گے، چاہے معاشی حوالے سے ہو، چاہے حقوق کے حوالے سے ہو، چاہے اعتقادات کے حوالے سے ہو، یا ایک دوسرے کے ایریا میں آپ مداخلت کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس سے پھر اضطراب اور پیچیدگیاں آتی ہیں۔ تو ہر سطح پر ہم ایک دوسرے کو مطمئن کریں۔ مثال کے طور پر سن 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایک سوشلسٹ تصور کے ساتھ آئے، پھر اس ملک کے اندر لیفٹسٹ اور رائٹسٹ اور سینٹرلسٹ موجود تھے، اس ملک میں نیشنلسٹ موجود تھے جی، سوشلسٹ موجود تھے جی، لیکن ایسا آئین تشکیل دیا گیا کہ جس سے تمام قوتوں کو ایک تسلی ہو گئی کہ معاملات ملک کے اندر ایک ایسے نہج پر دے دیا گیا اور ایک ایسا آئین دے دیا گیا کہ جس پہ چل کر ہم ایک قوم کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں جی۔ کچھ چیزیں جو اس وقت ناممکن تھیں ان کے لیے مدت متعین کی گئی، 10 سال کے بعد ہو سکے گا۔ اب آپ بتائیں کہ 10 سال کی مدت دی گئی تھی پروونشل اٹانومی کو بڑھانے میں، 7 سال کی مدت دی گئی تھی اسلامی قانون سازی کے بارے میں، نہ وہ 10 سال میں ملی نہ وہ 7 سال میں ملی۔ اب ظاہر ہے جو تشنیکی جو لوگوں کے اندر ہے اور وہ جو احساس ہے انہوں نے محرومی کا احساس کیا جی، اور محرومی کے احساس کے بعد رد عمل دیا ان لوگوں نے جی۔ تو یہ ساری چیزیں اس بنیاد پر آگے بڑھی ہیں جو آپ آج ملک کے نقشے دیکھ رہے ہیں، آپ صبح ہو رہا ہے آپ طرف جی، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے ہم اس حد تک آگے مقابلے میں آ جاتے ہیں کہ کبھی کوئی مسئلہ میں تنازع، کبھی کوئی مسئلہ میں تنازع۔ تو یہ جو عوامل ہیں اس کو ہم اسی طرح ٹھیک کر سکتے ہیں جس طرح ہم نے سن 73 کا آئین جس جذبے کے ساتھ بنایا۔ یا میں آپ کو ایک دوسری مثال دے سکتا ہوں، یہ ابھی جو ہم نے آئین پہ نظر ثانی کی اور آئینی اصلاحات کی کمیٹی نے فیصلے کیے، انہوں نے بھی ایک دوسرے کو گنجائش دی اور سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کیا اور ایک متفقہ ترمیم جو ہے وہ ایوان میں آ سکے گی۔ اگر اس جذبے کے ساتھ ہم تمام مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے معاملات طے کریں گے تو ہم وہ مقاصد اچیو کر سکتے ہیں۔ بڑے بڑے سینئر جرنلسٹ اور کالمنسٹ آپ کے بارے میں متفق رائے ہے کہ گفتگو، دلیل، منطق آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کو کون سا ایسا سیاستدان ہے پاکستان کا جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس نے آپ کو متاثر کیا ہو اپنی شخصیت سے یا سیاست سے؟ ظاہر ہے میں نے آپ سے اپنے والد مفتی صاحب کی، پھر پرانے روایات کے حامل نوزاد نصر اللہ خان صاحب تھے، خان عبدالولی خان صاحب تھے، اور جو پی این اے کی قیادت تھی، چونکہ مجھے زیادہ ان کے ماحول میں جانے کا وقت ملتا رہا، میں طالب علم تھا لیکن اس کے باوجود میں معلوم کرتا تھا کہ کس طرح سوچتے ہیں یہ حضرات۔ تو یہ بڑے بڑے لوگ تھے جی، اور قداور لوگ تھے، اور ان کی سوچ نے ہمیشہ ہم پہ اثرات مرتب کیے، ان سے کچھ سیکھا ہم لوگوں نے جی۔ اس وقت دنیا زیادہ منقسم ہے بنسبت ان حالات کے جی، اور یہ جو 2001 سے تقسیم دنیا کی ہو گئی ہے اور 9/11 کے بعد ہوئی ہے، اس حوالے سے بہت فاصلے ہیں جی۔ وہ امریکہ اور وہ مغرب جو کسی زمانے میں روس یا کمیونزم کے خلاف وہ مذہب کو قریب رکھتے تھے اور مذہب کے لیے بڑی فلیکسیبلٹی دکھاتے تھے، آج وہ یکلخت مذہب کی مخالفت میں سفارہ ہو گئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے اگر 2008 اکتوبر میں قرارداد طے کی 13 نکاتی اور صبح 11 بجے سے رات 9 بجے تک مسلسل ہم نے کام کیا، تو اس میں ہم نے محسوس کیا کہ آج بھی گئی گزری دنیا نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کی دلیل کو سمجھنا، ایک دوسرے کو گنجائش دینا، اس کی صلاحیت ہمارے اندر موجود ہے۔ میں اس وقت کے حالات میں بھی سیاسی قیادت کے حوالے سے مایوس نہیں ہوں، الحمدللہ ایسے لوگ ہیں یعنی نواز شریف اور آصف علی زرداری کر سکتے ہیں، صلاحیت ہے ان کے اندر جی۔
پھر اس میں ایک چیز اور دیکھنی پڑتی ہے جی کہ ہر چیز کو سمجھنے کی ایک وقت ہوتا ہے جی. نیا وارد ہونے والا وہ ملک کے نظام اور اس کے اندر کی پیچیدگیاں اور ضرورتیں اور ان چیزوں کو نہیں سمجھتا جی. اس کو سمجھنا ہوتا ہے، طالب علم کی طرح سمجھنا ہوتا ہے اس کو جی. اب اگر ایک شخص نے 30 سال 40 سال ایک ماحول میں گزار دیے اور اس نے ملک کے نظام کو سمجھ لیا اور پہنچ گیا وہاں تک، اداروں کو چلایا، اس نے اداروں کے مزاج کو سمجھا، بیوروکریسی کو سمجھا، ہر طرف سے جو بین الاقوامی مشکلات ہیں اس کو سمجھا، اب اس کو کچھ داؤ پیچ آ گئے، کچھ اس میں صلاحیت آ گئی. جب یہ لوگ ایک مقام پر پہنچتے ہیں تو پھر ایک نئی قوت سامنے آتی ہے جی. یہ نئے چہرے ہیں، یہ نوجوان نسل کے خواہشات ہیں، یہ بوڑھے تو کچھ طے نہیں کر سکے، یہ بڑے لوگ تو فیل ہو گئے. اب آپ بتائیں یہ نئے لوگ جب کود پڑیں گے ان کو تو 30 سال پھر اور لگیں گے ملک کو سمجھنے کے لیے. سارے لوگ جو بھی اس طرح، تو لہذا نئے لوگ ضرور آئے میدان میں، لیکن اس تصور کے ساتھ نہیں کہ نوجوان نسل کی یہ خواہشات ہے اور ہم نوجوان نسل کے خواہشات نہیں. ہم نے آئین نوجوان نسل کے خواہشات کو ملا کیونکہ ہم نے ملک ان کے حوالے کرنا ہے. کسی نے ہمارے حوالے کیا نا. آپ پردہ ڈال دیں کہ میں نے پیچھے دیکھنا ہی نہیں ہے تو پھر شاید آپ کے لیے آنے والے مستقبل کی طرف راہ پر آنا اور تلاشنا بڑا مشکل ہو جائے. اگر الیکشن نہ ہوئے تو اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ انارکی ہوگی، پھر ماشاء اللہ ہوں گے، پھر ادارے ختم ہوں گے. الیکشن ہی کا تسلسل جو ہے وہ ملک کے اندر ایک سیاسی استحکام پیدا کرتا ہے. یہی سب کے لیے بہتر ہے، یہی فوج کے لیے بہتر ہے، یہی عدلیہ کے لیے بہتر ہے، یہی سول بیوروکریسی کے لیے بہتر ہے. اسی سے ہمارے لوگ اس قابل ہوں گے کہ ایک اعتماد آئے گا کہ اگلے 5 سال میں میں نے تمام توانائیاں کرسی بچانے پہ صرف نہیں کرنی بلکہ ملک کو بچانا ہے، اس کو بنانے پہ صرف کرنا. امریکن فورسز کے وڈرال کے بعد جو سچویشن وہاں پیدا ہوگی افغانستان میں، ہمارے ہاں ہم تیار ہیں، ہماری تیاری ہے اس کے لیے؟ ظاہر ہے اس حوالے سے ہم اس حد تک تو اسٹیک ہولڈر نہیں ہیں کہ اس ساری اسٹریٹجی کو ہم سمجھ سکیں کہ انہوں نے کیا سوچا ہوگا. بین الاقوامی دنیا بھی جا رہی ہے اور وہ سمجھتے کہ افغانستان سے ہمیں نکل جانا چاہیے. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ دوبارہ افغانستان میں سول وار نہ ہو. ضروری ہے کہ باہر کی قوتیں جانے سے پہلے وہاں پر ایک سیاسی سیٹ اپ بھی وجود میں آئے اور وہاں کی متحرک قوتیں جو ہیں وہ کم از کم ایک ایسے فورم پر آ جائیں کہ جہاں وہ افغانستان کو مل کر چلا سکیں گے اور آغاز کریں افغانستان کے اندر سیاسی اداروں کے استحکام. اپنی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ جو آپ نے کبھی اپنے آپ کو تنہا محسوس کیا ہو، آپ کو فرسٹریشن ہوئی ہو یا کبھی دل کیا ہو کہ انسان کا ہوتا ہے کہ میں ماحول بدلتا ہوں چلا جاؤں یا سیاست چھوڑ دوں، کوئی ایسا لمحہ؟ آپ کو معلوم ہے جی جب میں اس میدان میں اتر رہا تھا تو اس عمر میں 27 سال کی جی 27 سال کی، اور اب اس میدان میں ہوتے ہوئے میں نے کوئی 32-33 سال گزار دیے. تو ظاہر ہے جی کہ 27 سال کی عمر میں آدمی کے جذبات یہ ہوتے ہیں کہ میں ایک جست میں اپنی منزل پا لوں اور اپنے مقصد تک پہنچ جاؤں. تو اس حوالے سے یہ احساسات میرے بھی تھے، لیکن جتنا میں سفر کرتا گیا مجھے محسوس ہوتا گیا کہ نہیں، یہ میدان جو ہے یہ ایک جست سے منزل حاصل کرنے کا نہیں ہے. اور مجھے وہ نصیحت نہیں بھولتی. میں جب چاسل سے جایا کرتا تھا تو خان دروازے خان کی خدمت میں ضرور حاضر ہوتا تھا، اکثر بیشتر حاضری ہو جاتی تھی. تو مجھے کہا بیٹا میں نے بھی جوانی میں سیاست کی ہے اور تم نے بھی جوانی میں سیاست شروع کی ہے. اس عمر میں جب آدمی محنت کرتا ہے اور اس کا پھل نہیں پاتا یا کوئی نتیجہ حاصل نہیں کرتا تو آدمی مایوس ہو جاتا ہے، جذباتی ہو جاتا ہے. تو یہ آپ پر بھی آنا ہے، خبردار جب یہ صورتحال آپ پر آئے تو مایوس نہ ہونا. تو اس چیز نے بہت سے مواقع پر مجھے رہنمائی دی. مولانا فضل الرحمان پر اب تک 2 خودکش حملے ہو چکے. موت کو اتنا قریب سے دیکھ کر مولانا پر کیا گزری؟ میرے اوپر 2 اٹیک ہوئے جی، لیکن پہلا والا جو ہے وہ کسی وجہ سے تھوڑا فاصلے پر ہی بلاسٹ ہو گئی. اس میں 10-15 لوگ تو گئے لیکن ہم تھوڑا فاصلے پر تھے اور مجھے بڑی تیزی کے ساتھ میری گاڑی روک کر وہاں کی پولیس نے بتایا کہ آپ آگے نہ جائیں، کیجوالٹی ہو گئی. تو پھر ہم پیچھے آئے اور ایک پیٹرول پمپ پہ ہم رک گئے. وہاں پر ہم نے وضو بنایا اور ٹیلی فون آنے شروع ہو گئی. کوئی 1 گھنٹے کے بعد ہمیں کہا جی کہ راستہ کلیئر ہو گیا، آپ جائیں. اور میں سیدھا جلسے میں چلا گیا، بلکہ پہلے اسپتال گیا، زخمیوں کو دیکھا پھر اس کے بعد میں جلسے میں چلا گیا.
اب ایسے وقت میں جبکہ ایک واقعہ ہو چکا ہے اور جلسے میں فوراً جانا، یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ یہ بڑا ضرورت مند آدمی ہے، دیکھو پھر بھی جلسے میں چلا گیا، لیکن یہ ہمیں کرنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ اگر ایک شخص آپ پر حملہ آور ہونا، ایک حملہ ناکام ہو گیا تو اگلا دوسرا، تو پھر لوگوں کی قربانیاں دینی ہیں، ہر جگہ پر 10-15 لاٹھی گرانی ہے جی، یہ تو کوئی عقل مندی والی بات نہ ہوئی۔ تو میں نے وہ جلسہ بھی کیا، اس کے بعد نوشہرہ چلا گیا تو نوشہرہ کا جلسہ بھی کیا، بڑا ہجوم تھا دونوں جلسوں میں جی، اور ہم چلے گئے پشاور۔ اگلے روز جب ہم جاسدہ روانہ ہونے لگے تو اس سے پہلے بھی میں نے ایک فنکشن اٹینڈ کیا، بڑا رش تھا اس کے اندر جی، اور وہاں سے پھر میں چلا، یہ دوسرا واقعہ پیش آیا جس سے ہماری ساری گاڑیاں برباد ہو گئی، دوسرا فائرنگ بھی ہوئی اور بڑی بھگدڑ مچی اس سے بھی۔ لیکن یہ اللہ کا ایک خاص کرم ہے کہ جو ہی یہ صورتحال بنی اور گاڑیاں ٹوٹ گئی اور تو میں نے فوراً ڈرائیور کی طرف دیکھا، میں نے سب سے پہلے اس کو پوچھا کہ آپ کو خیریت ہے؟ تو اس نے کہا میں خیریت سے مجھے۔ پھر میں نے اپنی طرف دیکھا، میں خیریت سے مجھے، اور پھر میں نے دوسرے جو میرے رفقات ہیں گاڑی کے اندر خیریت ہے، وہ پروف تھی وہ گاڑی کی، لیکن باہر کا منظر میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں کافی بھگدڑ مچ گئی اور کچھ لاشیں جو ہے ادھر ادھر پڑی ہوئی تھیں مجھے نظر آ رہی تھیں۔ ایسے موقع پر تو ضرور احساس تو ہوتا ہے، لیکن وہ جو ایک گھبراہٹ کا یا خوف کا تصور ہوتا ہے وہ نہیں تھا میرے اوپر مسلم، میں پر پرسکون تھا اس وقت، اور جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اور وہ میرے خیال میں سیکنڈوں کی بات ہوتی ہے جو گزر جائے تو۔ البتہ میرے جو دوسرے ہم لوگ تھے وہ گاڑیوں سے اتر گئے، اور گاڑی سے اتر کر اب میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ گاڑی میں چلے جائیں، کیوں باہر آ گئے جی؟ تو اس کے بعد جب میں نے گاڑی کو چلانا شروع کیا تو میری گاڑی چلے نہیں، کیونکہ اس کا جو نیچے نظام تھا وہ تباہ ہو گیا، ٹائریں وغیرہ اس کی اڑ گئی، اور پھر ہم نے مشورہ کیا کہ اگلے پروگرام میں اب ہم جائیں یا نہ جائیں، تو دوستوں نے کہا نہیں، کیونکہ کل بھی نقصانات ہو گئے، آگے سمجھے کہ آپ کے وہ حملے شروع ہو گئے، اب وہ پیچھے ہیں۔ بات جی آپ کو جو دیکھ رہے ہیں اس وقت ایک خوف کی فضا ہے، سہما ہوا ہے، مستقبل سے نوجوان سہما ہوا ہے، آپ اسے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں کیسے کیا امید دیں گے؟ دیکھیے 2001 سے جو ہماری سیاست ہے وہ پالیٹکس آف دی ہوپ نہیں ہے، وہ پالیٹکس آف دی فیئر ہے، ہم خوف کی سیاست کی طرف چلے گئے ہیں، اور جب بھی آپ خوف کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں وہ طویل المدت ہی نہیں ہو سکتے، لہذا ہم اول دن سے لے کر آج تک ذرا سوچیں کہ ہمارے ہر فیصلے وقتی کیوں ثابت ہوتے ہیں، اور ہماری طویل المدتی اور مستقل فیصلے ہمارے کیوں نہیں بنتے، وہی کہ وہ اس وقت پر ہم اپنے اوپر ایک خوف مسلط کر لیتے ہیں، اس دباؤ میں ہم فیصلے کرتے ہیں، اور پھر جب وہ حالات نکلتے ہیں تو اس سے کوئی افادیت نہیں رہتی۔ تو آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بار پھر 2001 کے اندر خوف کی سیاست کا آغاز ہوا ہے، ہمارے حکمرانوں نے بھی اپنے اوپر خوف مسلط کیا کہ یہ انارکلی کے اوپر بمباری ہو جائے گی، پھر ہم کیا کریں گے، فلاں فلاں، تو اس طرح 18 کروڑ عوام کو ایک ایسے خوف کی طرف لے جایا گیا کہ ہم صحیح فیصلے نہیں کر سکے تھے، اور یقیناً اس وقت بھی وہ خوف جو ہے وہ 10-11 سال اس خوف نے ہمارے عام نوجوان کو، جو کل اگر 15 سال کا تھا تو آج 25 سال کا تو ہے، کل اگر 20 سال کا تھا تو آج 31 سال کا تو ہو گیا، اب اس نے یہ دورانیہ جو گزارا ہے اور جس احساس کے ساتھ گزارا ہے اس نے اس کے اندر ایک جان پیدا کر دی ہے، یعنی ایک رسوخ پیدا کر دیا ہے، رچ بس گیا اس کے اندر۔ یہ چیز ہمارے ان غلطیوں کے نتیجے میں ہے، لیکن بہرحال ہم جس محاذ سے کھڑے ہیں ہم امید کی سیاست کی بات کر رہے ہیں، اور یہ گوشے قوم کے لیے اور نئی نسل کے لیے غنیمت ہیں کہ وہ ان کو خوف کی سیاست سے نکال کر ایک امید کی سیاست کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ علاقائی اور قومیت پر مبنی سیاست، فرقہ واریت کے بھیانک وجود، دہشت گردی اور جمہوریت کے بارے میں مولانا کے خیالات آپ تک پہنچے۔ اپنا آدھا ملک گنوانے، ان گنت معصوم ہنرمند پاکستانیوں کی زندگیوں کو غربت کے بھیانک صحرا میں پھینکنے، ہزاروں پاکستانیوں کی زندگیوں کو دہشت گردی کی غذا بنانے کے بعد بھی کیا ہم نت نئے تجربوں کے شوق سے اپنا دامن چھڑا نہیں سکتے؟ کیا چند نوکریوں کی خاطر جو خود اس ملک کی بدولت ہیں
ہم تمام سیاسی اور سماجی نظام کی توڑ پھوڑ کو جائز سمجھتے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو کسی نئے تجربے کے نتائج ماضی کے تجربات سے مختلف کس طرح ہو سکتے ہیں؟